حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث کے اندر، اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ کون کون سی ہیں؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کے اندر اچھے اعمال کرو، وہ کام جو دنیا و آخرت میں بلائی کے کام ہے وہ کام کرو۔ ابھی جوانی ہے، ابھی جوانی میں سجدہ بھی ہو رہا ہے، قیام بھی ہو رہا ہے۔ جب انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں سجدہ کروں رب کے سامنے، لیکن وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقت لگاؤں، وہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جد و جہد کروں، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ جسم اجازت ہی نہیں دیتا ہے، جسم کے اندر طاقت ہی نہیں رہتی ہے۔ تو اغتنم خمسن قبل خمس شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے۔ اور اسی طرح وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا کی ہوئی ہے، تندرست ہیں، توانا ہیں، تو اس سے فائدہ حاصل کرو، اسے ضائع مت کرو، اس کے اندر اچھے اعمال کرو، اس صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرو، اس صحت کو رب تعالیٰ کی منشا کے مطابق استعمال کرو۔ تو غنیمت سمجھو صحت کا قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے۔ جب بیمار ہو گئے تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ بیماری کے اندر پڑا رہتا ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح وغناک قبل فقرک، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا ہوا ہے، آپ کو مالدار بنایا ہے، تو غنیمت سمجھو قبل فقرک، فقیر ہونے سے پہلے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال عطا کیا ہے تو اسے چاہیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، وہ اس مال کو ان چیزوں کے اندر خرچ کرے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ ان کاموں کے اندر اپنے مال کو ضائع نہ کرے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، اس مال سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس سے آپ دنیا بھی بنا سکتے ہیں، آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ابھی ٹائم ہے میرے پاس، بعد میں کر لوں گا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بھی لگا دوں گا مال کو، اچھی چیزوں میں بھی خرچ کر لوں گا، تو بعد میں تو فقیر بھی ہو سکتا ہے، بعد میں تو یہ مال والی نعمت چھن بھی سکتی ہے۔ تو غنیمت سمجھو اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال عطا کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح وفراغک قبل شغلک، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس ٹائم کو جو ہے استعمال میں لاؤ قبل شغلک، مشغول ہونے سے پہلے، مصروف ہونے سے پہلے۔ جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، استاد بتاتے ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ استاد کہتے ہیں فلاں چیز بھی پڑھ لو، فلاں چیز بھی پڑھ لو، انسان کہتا ہے بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن بعد میں اتنی مصروفیات ہو جاتی ہیں کہ انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب بندہ جوان ہوتا ہے تو والد صاحب کہتے ہیں فلاں کام کر لے بیٹے، لیکن وہ انسان نہیں کرتا ہے۔ بعد میں جب سر پر مصروفیات آ جاتی ہیں، پھر تو انسان بڑی مشکل سے نماز کے لیے ٹائم نکالتا ہے، پھر تو انسان کے اوپر ہزاروں کام منڈلا رہے ہوتے ہیں سر کے اوپر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، یہ زندگی آپ کو عطا کی گئی ہے، اس زندگی سے فائدہ حاصل کر لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، قبل موتک، موت سے پہلے۔ اگر ابھی کوئی عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی، ابھی اگر انسان زندگی کے اندر صرف ایک سبحان اللہ بھی کہے گا تو آخرت میں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی گئی ہے، اسی سے فائدہ حاصل کرنا، اور عقل مند وہ ہے کہ جو اس سے فائدہ حاصل کر لے اور اس کو ذخیرہ بنا لے آخرت کے لیے۔ یہ وقت ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے، جیسے بزنس کے اندر کوئی شخص مال دیتا ہے دوسرے شخص کو کاروبار کے لیے، اگر وہ اس سے نفع حاصل کیے بغیر اسی سرمایہ کو ڈبو دیتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا، یہ ایک سرمایہ ہے، اس کو ہم نے زندگی کے اندر صرف کرنا ہے، اس کو انویسٹ کرنا ہے ہم نے اپنی زندگی میں، اور اس سے پروفٹ حاصل کرنا ہے۔ پروفٹ کیا حاصل کرنا ہے؟ اچھے اعمال کرنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب عطا کرے گا، اور اس کو ہم نے آخرت میں پھر ہمارے لیے ذخیرہ اندوزی۔ اگر ہم اسی ٹائم کو برباد کر لیں تو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے ہمارے۔